أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے اصحاب کہف کے متعلق کچھ پڑھا اور اصحاب کہف کی آپس کی گفتگو پڑھی کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی جب ان کو ہوش آئی اور جب نیند سے وہ بیدار ہوئے تو کیا بات کرنے لگے اور کیا معاملات آگے ان کے پیش آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ یہود و نصارہ کی بات کی کہ یہود و نصارہ کس طرح کی بحثوں میں پڑھتے ہیں، ان کے متعلق کس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس طرح کی بحثیں اگر یہ چھیڑ لیں ہم نے آپ کو جواب دے دیے ہیں. جس چیز کا سوال کفار مکہ نے کیا تھا یہودیوں سے پوچھ کے اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے. اب آگے کوئی اعتراض کرے کہ بھئی نہیں ہمیں تو یہ پتا ہے، ہم نے تو تاریخ میں اس طرح پڑھا ہے، فلانی کتاب میں ایسے ہے، فلانی کتاب میں ایسے ہے. قرآن میں آ گیا جو کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. پچھلی کتابیں بھی اللہ کی ہی الفاظ ہیں لیکن وہ بدلی جا چکی ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں رد و بدل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی. ہمارا تو یقین ہے لیکن اس چیز کا یقین ان کو بھی ہو جائے کہ قرآن پہ ان مسلمانوں کا اب اتنا یقین ہے کہ ہم کوئی اعتراض کر لیں ان کا یقین قرآن سے نہیں ہٹے گا.
تو اے اللہ کے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، تسلی اللہ تعالیٰ نے دی، اور کچھ چیزیں بیان کر دی کہ شاید اس طرح کی باتیں آپ سے آ کے کریں وہ لوگ، ہم نے آپ کو علم دے دیا، ہم نے آپ کو باتیں بتا دی۔ کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جن باتوں پر عام طور پر ان باتوں پر قرآن اتنا دھیان نہیں دیتا، لیکن اس واقعے کے جواب، اس سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی بھی تفصیلات بتا دی جن کا کوئی اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں تھا، جیسے کہ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ان کی عدد کتنی تھی؟ ایک بے فائدہ بحث تھی جو کہ ان لوگوں نے چھیڑ لینی تھی، چونکہ ان لوگوں کے اندر اس طرح کی بات تھی۔ اس چیز کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے دیا کیونکہ ان کے اندر اس طرح کی بحثیں چھڑی ہوئی تھی۔ اس قصے کے متعلق یا کفار مکہ یہودیوں سے جا کے یہ پوچھ سکتے تھے، اچھا ہمیں نا آپ کو یہ اعتراضات بتاؤ، وہ قصے کا جواب تو دے دیا ہے لیکن اب کچھ نہ اعتراضات بتاؤ، اور پھنسائیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، یہودیوں کا معاملہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ برا رہا، اور سب سے معروف ان کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اعتراضات کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اچھا ایمان تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تو وہ لوگ واپس اپنی اسی روش پر آ گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فراعنہ مسلط کیے تھے۔ فرعون ان پہ مسلط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، یہودیوں پہ فرعون مسلط۔ یہودی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یا پھر اسی طرح وہ لوگ خاندان وہاں پر بس گئے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عرش ملا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے آ کے سجدہ کیا، ان کے والدین بھی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اوپر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو وہ خواب سورہ یوسف کے شروع میں ذکر ہوتا ہے۔ وہ بھائی تھے وہاں پر بس گئے۔ ان بھائیوں میں سے ایک جو بھائی تھا اس کا قبیلہ کہہ لیں کہ یہودیوں کا یہودا آگے شروع ہوتا ہے، جو پیچھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل تک جاتے ہیں، وہ اسی طرح پہنچتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک تھا جہاں سے یہ یہودی نسل یہ لوگ نکلے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یوسف جو تھے وہ ہمارے جو ہے وہ چچا زاد میں سے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے ہمارے وہ بھائیوں میں سے ہیں، اور ہم پھر پیچھے جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام تک۔ تو وہیں سے انہوں نے جب مصر کے لوگوں نے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کی تو انہوں نے تو یہ بات بعد میں بنانا شروع کر دی کہ تو ہم تو نبیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، نبیوں کے خاندان سے لوگ ہیں، تم لوگ کون اور ہم لوگ کون؟ تم لوگ تو بڑے نچلے درجے کے، ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ پھر صحرائے سینا میں چلے گئے، وہاں سے یہ سارا واقعہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے معاملات شروع کیے، جب یہ معاملات شروع کیے مصریوں کو پسند نہیں آیا۔ مصری اس وقت بڑے علم والے اور طاقت والے لوگ تھے مصری۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان کے اوپر مصر کا حاکم، اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ فراعنہ ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نہیں رہنا تو ہم بھی تمہیں اس طرح رکھیں گے جس طرح ہم چاہیں گے، کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے۔ مصریوں کے پاس طاقت تھی اس وقت، تو اس وقت سے یہ پستے آ رہے ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں پستے آئے ہیں یہ، اور پھر حکم ملا ان کے پاس، حکمرانی آئی گئی، تو انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ بہت برا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی۔ اور پھر کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہودیوں کی اس انداز سے مدد دے رہے تھے۔ تو شاید جا کے پوچھ لیں تو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب، یہ لیں آپ ان کے عدد کا بھی جواب پہلے ہی رکھ لیں۔ اگر کوئی اعتراضات آپ کے پاس لے کے آئے، آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ کے نبی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف اور گول اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف دیا ہے۔
اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف توحید کی دعوت ہے۔ کفار مکہ کے اندر توحید کی دعوت کو پھیلانا، اور مسلمانوں کو ان کے اسلام پر ثابت قدم رکھنا، ان کی دل جوئی کرنا، جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ چل رہے تھے، جو ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ چل رہا تھا، اس ظلم و ستم کے اندر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، یہ اصل ہدف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اعتراضات کا جواب بس اس لیے دیا تاکہ یہ بات نہ پیدا ہو جائے، یا یہ بات یار یہ کیسا نبی ہے، تو دیکھو تو یہ تو جواب ہی نہیں دیتا، یا ہم نے پوچھا اس کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ کیسی نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ان کو جواب دیا، اور اس طرح کے سوالات کا بھی جواب اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر کرتے گئے۔ یہاں پہ ایک چیز جس کی طرف توجہ ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ عام فضول بحثوں میں ہم لوگ نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بحث ان کے اعتراض کی وجہ سے بیان کر دی تاکہ اللہ کے نبی اور پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریشان تھے۔ کس وجہ سے پریشان تھے؟ اس سوال کے متعلق اس وجہ سے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی بڑی کچھ مؤخر نازل ہوئی تھی، دیر ہو گئی تھی وحی نازل ہونے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو گئے تھے۔ کفار مکہ نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی، یہ دیکھا یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ وہ تو چاہتے تھے کوئی ایک بات ملے اور ہم اعتراض داغ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیکھو یہ ہے نبی تم لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پہ اعتراض انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور تم لوگ کے ساتھ میں بازار جاتا ہے اور بازار جا کے اپنی حاجات کی چیزیں خریدتا ہے، یہ خرید و فروخت کرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو ان لوگوں نے تو اعتراض کرنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پریشان تھے، اللہ نے جواب دے دیا۔ لیکن یہاں پر وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، یہ عدد والی جو آیت ہے نا، اس کا اختتام اللہ نے ایسے کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد آپ نے کچھ فتویٰ دوسروں سے سوال و جواب ان سے نہیں پوچھنا، اچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو، اللہ نے بات کہہ دی، اللہ کی بات حتمی ہے بس۔ بہت ساری عجیب و غریب ایسی بحثیں ہیں جن میں لوگ پڑھے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، اور کیا نام ہے وہ آسیہ جو کہ جن کو کہا جاتا ہے فرعون کی جو بیوی تھی، ان کا معاملہ جو قرآن نے بیان کیا وہی ہے، اس سے آگے بحثیں کرنا اور بہت لمبا چوڑا وقت نکال دینا، یہ فائدہ مند بحث سے ہٹ کے اپنا وقت ایک طرح سے ایسے ہی جو ہے وہ ضائع کر دینے والی بات ہے۔ تو اس طرح کی بحثوں میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح کی ایک اور بحث ہے جس کا جو بڑا عجیب و غریب معاملہ رہا تاریخ کے اندر، اور وہ یہ رہا کہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہے کہ نہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بحث تھی، اور تعجب اس بات پہ ہے کہ اس بحث کے تحت بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، قتل ہوئے، اور اس بحث کا اصل یونانی فلسفہ تھا۔ یونانی فلسفے کی وجہ سے یہ چیز اسلام کے اندر داخل ہوئی کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ نے مخلوق پیدا کیا اس کو۔ معروف سی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی مخلوق شدہ چیز نہیں ہے، یہ اثر یونانی فلسفے کا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ خدا نعوذ باللہ ان کے ہاں بات کیسے کرتا ہے، الفاظ ادا کرنا، اور یہ والی چیز یہ تو انسان کی صفت ہے۔ اس طرح لے کہ مسلمانوں کو بالکل ایک عجیب و غریب مسئلے کے اندر پھنسا دیا ان لوگوں نے، اور مسلمان بڑے لمبا اس مسئلے میں پھنسے رہے۔ ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید، وہ اس عقیدے کے لوگ جو تھے وہ ایک فرقہ بن گیا تھا، اور اس فرقے کا نام تھا معتزلہ، اور اس فرقے کے اس مسئلے سے بہت زیادہ متاثر تھا مامون الرشید۔ اس کے بعد کچھ اور خلفاء آئے، اور بہت سارے علماء اس بات کی وجہ سے قتل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ عام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو نہیں جی قتل کر دو، یہ جی یہ اللہ کا کلام، اس کو قتل کر دو۔ لمبے لمبے مناقشے، اور بڑے بڑے علماء کو قتل کیا گیا اس مسئلے کے اندر، اور یہاں تک کہ جس مسجد کے اندر یہ بات کی جاتی، لوگ بھاگ جاتے اس مسجد سے، خطبے کے دوران اٹھ کے چلے جاتے لوگ، کیوں؟ خلیفہ آ کے ہمیں قتل کر دے گا کہ بھئی کس مسئلے پہ بات کر رہے ہو۔
ہماری یہ رائے ہے اور آپ اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ اسی مسئلے کے اندر بہت زیادہ پیسے گئے، بڑے سالوں جیل رہے اور کوڑے کھاتے رہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اتنے کوڑے مارے جاتے، اتنے کوڑے مارے جاتے، پھر واپس پوچھا جاتا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کیوں اس غلط بات کہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ امام احمد کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت کو بھی ختم کریں تو یہ کفر کا عمل ہے۔ وہ صفت کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام تھی، اس کو یہ معطل کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ امام احمد اس پہ ثابت قدم رہے، اور اس چیز کا کہہ لیں کہ احسان امام احمد رحمہ اللہ پہ جاتا ہے ہم سب کے لیے، ہم وہ محسن ہیں ہمارے کہ اس مسئلے میں امام احمد رحمہ اللہ ثابت قدم رہے۔ 10,000 20,000 طلبہ کھڑے ہوتے قلم اور ورقہ لے کے یہ لکھنے کے لیے کہ امام احمد نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ نہیں کہتے تھے۔ سارے لوگوں کے سامنے لا کے امام احمد سے کہا جاتا، پوچھا جاتا، یہاں تک کہ واثق باللہ ایک خلیفہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی۔ ایک بندہ آیا، اس نے معتزلہ کا جو سب سے بڑا کہہ لیں کہ رأس تھا، عالم تھا، اس نے کہا کہ واثق باللہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں اس بندے سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی پیشی میں، آپ سامنے رہیں، میں آپ کے سامنے اس بندے کو اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو معتزلہ کا سب سے بڑا رأس تھا اس کا نام تھا ابن ابی دؤاد۔ اس بندے کے ساتھ اس مسئلے پہ بات ہوئی، ابن ابی دؤاد سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ دیکھو بھائی، اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفاء راشدین کو اس بات کا علم تھا تو مجھے کہیں بتا دو انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا، کیا تذکرہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کیا۔ اگلی بات، بلکہ یہ کہا جاتا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے خود اس سے ابن ابی دؤاد سے بات کی، بیڑیوں میں تھے امام احمد رحمہ اللہ، اور کیا امام احمد نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واثق تین یا چار خلیفہ کے بعد یہ خلیفہ تھا واثق باللہ، اور امام احمد کی جو سختی آئی ہوئی تھی یہ مامون رشید کے زمانے سے آئی ہوئی تھی۔ یہ واثق باللہ کے سامنے امام احمد پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس بات کا اگر علم تھا، ہم یہ اگر کہہ لیں علم تھا اللہ کے نبی اور خلفاء کو، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ کہیں نہیں آتا انہوں نے اس بات پہ اس مسئلے پہ بات کی ہو، تو جس چیز پہ انہوں نے پردہ ڈالا تو ہم کیوں نہ پردہ ڈالے رکھیں؟ اگر یہ اس طرح تھا، حالانکہ اس پہ کوئی بات نہیں تھی، ایک عام معروف بات تھی القرآن کلام اللہ بس۔ اور اگر ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو ایک ایسی بات کے علم ہونے کا جس کا اللہ کے نبی اور خلفاء راشدین کو علم نہیں تھا؟ وہاں پہ واثق باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا واثق باللہ کا۔ واثق باللہ وہاں سے اٹھ گیا مجلس سے، کہتے ہیں وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، سب کو باہر نکال دیا، کہتے ہیں مجلس برخاست کر دو۔ ساری رات یہ جملہ دہراتا رہا ندامت میں کہ ہم کیا کرتے رہے، چھوٹی سی بات تھی، وہ لوگوں کو قتل کرتے رہے، علماء کو قتل کرتے رہے، یہ سمجھ نہیں آئی ہمیں بات۔ ساری رات یہ جملہ دہراتا رہا کہ جس بات کا علم اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی اور خلفاء راشدین کو نہیں دیا تھا، اس کا تمہیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اگر علم تھا تو انہوں نے علم چھپا کے چلے گئے وہ لوگ، نعوذ باللہ۔ یہ تو بات ہے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم چھپا کے چلے گئے۔ یہ جملہ ساری رات دہراتا رہا، اور اس کے بعد حضرت امام احمد رحمہ اللہ ان کو جیل سے آزاد کیا گیا، اور یہ سارا مسئلہ ختم ہوا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی، اور یہ سارا مسئلہ دب گیا۔ یہ ایک فضول سی بحث تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے علماء قتل ہوئے۔ تو اس طرح کی بحث سے اور اس طرح کے مناقشے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی اور مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، جو اسلام کے بہت اہم مسائل ہیں جن کو چھوڑ کے ہم ان کے بارے میں لڑنے لگے ہیں، اور سالوں سے 100 سال سے لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ بہت سارے معاشروں کے اندر ان مسائل کو بالکل
نارمل کر کے درمیانے معاملات رکھ کے ان مسائل کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور کچھ معاشروں کے اندر لمبی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ بہت سارے فائدے مند چیزیں، فائدے مند مسئلے چھوڑ کے جن کا فعلاً کوئی فائدہ ہوگا، عملی فائدہ ہوگا، زمینی حقائق کے مطابق اس کا فائدہ ہوگا، ان کو چھوڑ کے بہت سارے عجیب و غریب مسائل پہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی بتا دیا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، آگے کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہوگی، اختلاف کھڑا ہو جائے گا، واپس لڑائی کھڑی ہو جائے گی۔ آپ بتا دیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، ان کو بھی پتا چل جائے کہ قرآن پہ مسلمانوں کا ایمان ایسا ہے کہ قرآن کی کوئی بات آ جائے تو مسلمان ہٹتے نہیں آگے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب وہی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، گاہے بگاہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور تربیت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں آتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عسل پی کے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عسل پانی میں ڈال کے پینا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، دوسری زوجات کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیرت والی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ کے ساتھ اس چیز کو خراب کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کیا کھا پی کے آئے ہیں، کچھ اس میں بدبو آ رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات کی۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مجھے ایک چیز پسند ہے، اس پہ ایسی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ بات کہہ دی کہ آج کے بعد میرے اوپر عسل حرام ہے، شہد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ بات پرس کر لی کہ اے اللہ کے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں ایسی چیز کو حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کر رکھی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی زوجات کی رضامندی پسند کرتے ہیں، اللہ نے حلال کر رکھی ہے، یعنی لوگوں کی رضامندی کو ہم نہیں دیکھیں گے بہت سارے مسائل کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی تربیت والی بات کر دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا تھا، اے اللہ کے نبی، وَلَا تَقُولَنَّ، کبھی بھی نہ کہیں، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل، میں وہ کر رہا ہوں، ذالک، وہ چیز، غدن، کل، اور بندہ خاموش ہو جائے، جی یہ چیز میں کل کروں گا۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ تھا؟ یہ اس سوال کی طرف اشارہ تھا جو کفار مکہ نے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھا میں کل آپ کو جواب دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جواب کتنے دن بعد آیا؟ 15 یا 16 دن کے بعد جواب آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے، جواب دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، جو ایک فائدے مند بات تھی ہمارے لیے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ آپ نے یہ کہا کہ خاموش نہیں ہو جانا، انی فاعل ذلک غدا، یہ میں کل کروں گا، جیسے کہ آپ نے سوال کے جواب میں کہا کہ میں کل جواب دے دوں گا، اور جواب 14 دن بعد آیا۔ پریشان رہے، روز کہتے کہ اچھا آ جائیں گے جبریل، آ جائیں گے جبریل، آئیں گے جبریل، جبریل ہی نہیں آتے تھے۔ بہت شدید پریشانی تھی، کفار مکہ نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ذہن میں خدشہ تھا کہ کہیں کوئی مسلمانوں کے دل میں کوئی خلش اور چیز نہ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ بات تو ہے، کفار کچھ کر تو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر تربیت کر لی، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے، آپ یہ بات کہنے نہ ہو آپ سے، سوائے اس کے کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ کہہ دیں ان یشاء اللہ، انشاء اللہ والی بات، انشاء اللہ ہمیشہ بندہ اپنے استعمال میں رکھے، اور اس کو استہزاء نہ رکھے کہ بندہ انشاء اللہ بولے لیکن اصل میں دل میں نیت نہ ہو، یہ اس پہ انسان کو گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ بندہ اپنی زبان میں رکھے لیکن اس بات کے لیے خیال رکھے جس پہ میرا دل ہے کرنے کا، اس پہ میں انشاءاللہ بولوں۔ جو دل سے ہی نہیں نیت، لیکن بندے کو راضی کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کروں گا، اور بعد میں انکار کر دے، ابھی وقت لینے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیا، بعد میں انکار کر دے، حالانکہ انکار پہلے لمحے سے تھا دل کے اندر، وہ انکار پہلی دفعہ میں ہی کر دے۔
اگر فعلاً انسان کے دل میں ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، فلانی بات ہے، فلانا کام ہے، فلانی چیز ہے، مدد ہے، جو بھی ہے، فعلاً یہ بات ہے، تو وہ انشاءاللہ کہنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس مسئلے پہ کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ اگر انسان کو بعد میں یاد آئے تو تب بھی کہہ دے، وہ بعد کتنا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا 1 سال بعد۔ جب 1 سال بعد بھی بات یاد آئے، میں نے فلانی بات کہی تھی وہ میں نہیں کر سکا، اب وہ ہو گیا لیکن مجھے آج یاد آ رہی ہے، تو میں انشاءاللہ ضرور کہوں اس بات کے لیے، تاکہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ ایک رائے ہے علماء کی، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ آگے آنے والی چیز کی وجہ سے ہے۔ اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَذْكُرْ، اور یاد کریں، رَبَّكَ، اپنے رب کو، اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں۔ یہاں پر 2 طریقے سے اس کو لیا جا سکتا ہے کہ جب انسان سے بھول چوک ہو، انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یا جب انسان ویسے کسی چیز کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں گے اس چیز کو، یا پھر اس چیز کا تعلق انشاءاللہ کی طرف ہے۔ اگر انشاءاللہ، اے اللہ کے نبی، آپ بھول جائیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول گئے اور یاد آیا، تو جب یاد آیا تب انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن انشاءاللہ آپ نے کہنا ہے، تاکہ وہ بات نہ ہو کہ مجھے نہیں پتا کل میں زندہ رہوں گا، یا کل یہ حقیقتاً ایسے ہی ہوگا معاملہ جیسے میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے درمیان میں۔ تو وہ تربیت والی چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اذا نسیت وقل، اور کہہ دیجئے، عسا، قریب ہے، ان یہدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے زیادہ اقرب ہدایت دے دیں، یعنی کوئی ایسی رائے ہو جو زیادہ ٹھیک ہو، زیادہ اصوب ہو، اس رائے کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے لے کے چلے جائیں۔ اس لیے انشاءاللہ ضرور کہیں، ایسی بات نہیں کہ یہی بات زیادہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ایسی بھی بات ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی زیادہ افضل چیز کی طرف مجھے لے کے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ہمیشہ استعمال کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر دی اس پریشانی کے، جی اللہ کے نبی آپ جس میں پریشان رہے، اب یہ بات بھی ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو صحابہ کو بھی سکھایا، بتلایا، صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تاکید کی کہ بھئی اس بات کو اب آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، اور ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے، لیکن اس کو اس طرح نہ لیجئے کہ دل میں نیت نہ ہو اور انسان انشاءاللہ کہے۔ اس کو علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہو جائے گا۔ انسان اس چیز میں بہت خیال رکھے کہ میں انشاءاللہ کس چیز پر کہوں، لیکن انشاءاللہ انسان ضرور اپنی زبان میں رکھے، اپنے الفاظ کے اندر۔ آگے فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اب یہاں پر ایک اور بات تھی جس میں انہوں نے کوئی اعتراض لانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، وَلَبِثُوا، اور وہ باقی رہے، فِي الْكَهْفِ، اس غار کے اندر، 300 سِنِينَ، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، کچھ نے کہا کہ نہیں 309 سال، 300 پر انہوں نے 9 زائد کیے، تو کہا کہ نہیں جی 309 سال تھے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی وہ پچھلی سیقولون ثلاثۃ رابعہم کے ساتھ ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، تو یہ بھی یہود و نصارہ کی بات ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ 300 سال ہے یا 309 سال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کو اپنی طرف رد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بِمَا لَبِثُوا، جتنا وہ زندہ رہے، 300 ہے، 200 ہے، 250، یہ فائدہ اس چیز کے اندر نہیں ہے، فائدہ یہ ہے کہ بڑے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی، سلا دیا، وہ سوئے رہے، جس انداز سے سوئے رہے وہ ایک موت کا انداز تھا، اور جب وہ اٹھے تو ان کے اٹھنے میں بھی جو زندہ لوگ تھے ان کے لیے ایک سبق تھا، اور وہ سبق کیا تھا کہ وہ لوگ آخرت کے مسئلے پہ لڑ رہے تھے کہ انسان کیسے واپس اٹھایا جائے گا، روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں روحانی ہوگا، جسمانی تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے ان کو اٹھا کر، ان کو سلا کر ان کی حفاظت کر دی،
اور اٹھا کر اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک سبق رکھ دیا کہ دیکھو جیسے اتنے 100 سال بعد میں غار کے اصحاب غار کو اٹھا کے لے آیا ہوں جن کا ذکر بڑا معروف ہے تم لوگوں کے اندر عیسائیوں میں، جیسے اٹھا کے لے آیا ہوں اسی طرح قیامت کے روز حقیقتاً اپنے جسم کے ساتھ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ اس مسئلے کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا اصحاب کہف کو زندہ کر کے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، ہم اگر اس پہ سوچیں تو اتنی سی بات ہے کہ ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ بہتر جانتا ہے بِمَا لَبِثُوا، اس مدت کو جو مدت انہوں نے اس غار کے اندر گزاری۔ غیب السماوات بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رد کیا کہ یہ غیبیات میں سے چیز ہے، اللہ نے نہیں بتائی، بس ایک لمبا عرصہ وہ وہاں پر رہے، اس کا سبب تھا، وجہ تھی، اور بہت سارے اس میں ہمارے لیے سبق رکھے اللہ نے، وہ سبق سیکھ لیں، کتنا رہے، کس طرح رہے، لڑائی کرنے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ کے نبی لوگ اس میں بھی لڑائی کریں گے، پریشان نہیں ہونا، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ بات وہ سن کے خاموش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنا وہ لوگ اس غار کے اندر رہے۔ بما لبثوا لہ غیب السماوات، اس کے لیے غیب کا علم آسمان اور زمین کا، یعنی لہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم آسمان اور زمین میں، یا غیبیات آسمان اور زمین کی تمام غیبیات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسے یہ مدت غیبی چیز ہے، اسی طرح اللہ کے نبی بہت ساری اور غیبیات کی چیزیں، ایسی چیزیں ہیں جو غیب کے علم میں سے اس زمین میں اور اس آسمان میں ہے، جو ہماری بساط سے باہر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہاں پر غیب کا ذکر کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب سے مختلف مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دینے والی بات تھی کہ آپ کی ہم نے جیسے بہت سارے مسائل کے اندر غیب سے مدد کی آپ کی، اسی طرح یہ بھی معاملہ اللہ کے لیے بڑا آسان تھا، اور یہ غیب کا ہی علم ہے، اس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہی بات واپس جو شروع میں ہم نے کی کہ بے فائدہ بحث کے اندر جانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ انسان لڑ کے واپس انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لڑیں گے نہیں، اس میں ہم آپس میں دل میں بغض نہیں رکھیں گے، کدورت نہیں رکھیں گے، بس یہ تو بات ہو رہی تھی، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو یہ بات ہی کیوں ہو رہی تھی، کوئی ایسی بات ہوتی جس کا فائدہ تھا۔ یہاں پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں لگے تھے وہ تو کفار مکہ کو روز اٹھ کے یہ بتانا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روز مرہ اس چیز کے اندر لگے ہوئے تھے، اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو کرتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا تھا، صحابہ کرام کو اس چیز کو کرتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثابت قدم رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد۔ تو یہ فائدہ مند چیزیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اس طرح کی بے فائدہ بحث کے اندر انہوں نے الجھا دیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابصر بھی و اسمع، کتنا ہی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، دیکھنے والی چیزوں کو بہت خوب اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جو چیزیں سامنے ہیں دیکھنے والی ہیں، یا جو بھی چیز ہے چاہے وہ چھپی ہے چاہے وہ ظاہر ہے، بہت خوب اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ وَأَسْمِعْ، اور اللہ تعالیٰ سننے والی چیزوں کو بہت خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو سوال کرنے والوں کے دل کے اندر چیز ہے وہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے انہوں نے اے اللہ کے نبی آپ سے سوال کیا۔ وہ کوئی علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، وہ تو اعتراض بس آپ سے کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے، آپ کو کہیں لے جا کے پھنسا دینا چاہتے تھے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تو اگلے لاجواب ہو گئے، اور جیسے وہ لاجواب ہوتے ان کا غصہ اور بڑھ جاتا کہ بھئی یہ کیسے ہر چیز کا جواب آ جاتا ہے، ہر بات کا جواب آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ان کو جو بہت ستا رہی تھی، تنگ کر رہی تھی،
کہ بھئی ان کے ساتھ جو کریں یہ دین کو چھوڑتے نہیں، ان کے ساتھ جس طرح پیش آئیں، جیسے پیش آئیں، یہ دین کو نہیں چھوڑتے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ کرام ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ ہیں۔ خباب بن ارت، پچھلے درس کے اندر ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کو خباب بن ارت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ حضرت عمر سے کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بات کی، مکہ کے دور کی کچھ سختیوں کی، حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، یہ خلافت کے زمانے کی بات ہے، کوئی بات کی تو حضرت خباب بن ارت اس وقت زندہ تھے اور اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ عمر، مجھے تو اس طرح تعریف کی جاتی کہ ایک دفعہ آگ دہکائی گئی، آگ دہکا کے مجھے اس آگ پہ لے جایا گیا، لٹا دیا گیا آگ پہ، یہاں تک کہ میرے کمر کی چمڑی اتر گئی، گر گئی، کمر سے گوشت گرا، اس کے بعد جو میری کمر سے جو سائل نکلا، جو پانی نکل رہا تھا، جس طرح کا بھی وہ تھا اور خون تھا، اس نے اس آگ کو بجھایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر دیکھی، ان کی کمر کی کیا صورت تھی، ان کے کیا حال تھا ان کی کمر کا۔ یہ تھے وہ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہم یہ چیزیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر پورا خاندان، ان کے والد تھے، ان کی والدہ تھیں، ان کے یہ سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے اور شدید ظلم کا شکار تھے کفار مکہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ، ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت یا سپورٹ کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے ان کو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسکین دیتے، سکون دیتے کہ بھئی تم لوگوں کے لیے انشاءاللہ جنت ہوگی، تم لوگوں کے لیے جنت ہوگی۔ تو اس طرح کی بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور بڑے کام تھے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں بھی ہم یہ دیکھیں، ہمارے دوسرے اور فائدہ مند کام جو ہیں، ہم ان کی طرف توجہ رکھیں۔ ایسی بحث جس کا فائدہ نہ ہو، اس میں ہم نہ پڑھیں، سوائے اس کے وہ چیز جو ضروری ہو جواب دینا، بس۔ اگرچہ وہ جواب بے فائدہ ہو، میرے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن جواب دینا ضروری ہو، اتنا جواب دیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں۔ لڑائی نہیں کرنی، لڑائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا، اللہ نے بھی لڑائی نہیں کرنی، آگے آپ کا مشن ہے، آپ اپنے مشن پہ چلیں، آپ نے اپنے کام کرنے ہیں۔ ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ یعنی اللہ کے علاوہ، کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی، کوئی ولی حقیقتاً کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ ساتھ اور وہ مدد نصیب ہوتا ہے، کفار کو وہ ساتھ اور وہ مدد نصیب نہیں ہوتا، اور یہ سمجھنے میں ان کو پریشانی ہے کہ حقیقتاً ساتھ اور مدد اور دوست اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی دوستی حقیقتاً ہے، اور اللہ ہی حقیقی دوست ہے، لیکن کس کے ہوں گے؟ وہ ایمان والوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ من دون ہی، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ دیکھیں تمام مسائل، بہت ساری چیزیں بیان کر دی، واپس اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف لے آئے؟ توحید کی طرف لے آئے۔ ولا یشرک، اور نہ ہی کوئی شریک، فی حکمہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کے امر میں، اللہ کے کہے ہوئے میں، احدا، کوئی بندہ، کوئی ایک، کسی بھی طرح کا کوئی ذات شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ عرب بتوں کو کہتے تھے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو کہتے تھے، اس کے بعد یہودی، انہوں نے عزیر رضی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ ان تمام چیزوں کی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رد پیش کر دیا۔ تمام مسائل بیان کرنے کے بعد، جواب دینے کے بعد، واپس اللہ تعالیٰ اصل مسئلے کی طرف لے آئے کہ اصل مسئلہ اللہ کے نبی توحید ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ ہم اس چیز کی طرف جتنی توجہ دیں گے، اصل فائدہ مند چیز وہ ہے ہمارے لیے اس دنیا میں، ہر طرح کا فائدہ۔ توحید کو سمجھیں اچھی طرح، اچھے انداز سے توحید کو سمجھیں، جتنی بھی توحید کی قسمیں ہیں ان کو سمجھیں، اصل فائدہ ہمارے لیے اس کے اندر ہے۔
اور یہاں پر حاکمیت والی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ حاکم اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی اوامر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات چلیں گے، کوئی ان کو بدل کے دکھائے۔ آگے فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، وَاتْلُ اور پڑھیے، ما اوحیا ما جو اوحیا وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف، اے اللہ کے نبی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کی گئی اللہ کے نبی، وہ پڑھیے، آپ وہ پڑھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس چیز میں کوئی رد و بدل بالکل اس کی حاجت نہیں۔ جو اللہ نے نازل کر دیا وہی آپ پڑھیں، وہی آپ بیان کریں، اور وہی آپ سکھائیں، اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والی چیز نہیں ہے، جو آ گیا جیسے آ گیا وہ ویسے ہی ہے۔ اور اس چیز کا تعلق پھر واپس اصحاب کہف کے قصے سے بھی ہے کہ ہم کم سے کم ہم اس پہ یقین رکھیں، بیان کر دینے والی بات بیان کر دی، اگلے جو اعتراض کرتے ہیں کرتے رہیں، ان کا اعتماد یا اعتبار اس مسئلے پہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جیسے کہ اسلام لانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ دعوت دے دینا ہے، آپ نے دعوت دینی ہے، اس کے بعد ایمان لانا، دل کے اندر ایمان ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ سو لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی چیز بدل دینے والی نہیں۔ مسلمانوں کا اس چیز پہ یقین ہو، مسلمان کبھی شک نہ کریں، اور نہ ہی کوئی بندہ آپ کے دل میں شک ڈالے قرآن کے الفاظ کے متعلق یا قرآن کے آیات کے بارے میں یا عام قرآن کے بارے میں۔ اور یہ بھی فتنہ چل رہا ہے آج کل یورپ میں، جب وہ دوسرے مسائل سے آپ کو دور نہیں کر سکتے تو اس دروازے کے ذریعے ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو بڑے دیندار گھرانے کا تھا، ایسے گھرانے کا جس کے اپنے گھر میں والد کی نگرانی میں قرآن اور حدیث کے درس ہوتے تھے، قرآن کا الگ درس ہوتا تھا، حدیث کا الگ درس ہوتا تھا، درس و تدریس والا گھرانہ تھا۔ ایسا بندہ وہاں پہ گیا اور آج اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو قرآن سے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، صرف اس بات پہ کہ بھئی یہ تو کس طرح کیسے نازل ہوا، کس طرح ہوا، یہ 7 قراتیں کیا ہوتی ہیں یا 10 قراتیں کیا ہوتی ہیں، یہ کہاں سے ہم تک آیا، کس طرح ہم تک پہنچا۔ ہم ان سائنس کی باتوں کو تو لے لیتے ہیں کہ فلانے نے یہ کہا اور فلانے نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ کہا، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پہنچا کیسے ہم تک، کیا یہ سچا ہوگا۔ ہم ان کی بات کو تو بڑی سچی مان لیتے ہیں کہ جی سائنٹیفک فیکٹس کہہ کے مان لیتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی تجربہ کی ہوئی چیزیں ہیں، ہم تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے، اور ہم اس بات پہ ہمارا وہ اعتماد اور وہ ایمان نہیں رہتا جس طرح حقیقتاً ہونا چاہیے۔ جو صحابہ کرام نے جس کی مثال دی کہ اللہ کے نبی نے بات کر دی، اللہ کے نبی نے اللہ سے نقل کر کے بات کی یا ویسے بات کی، اگر بات ہو گئی تو وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے مکی دور کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، آئے آپ کے پاس لوگ، اور لوگوں نے آ کے کہا کہ آج تو ابو بکر انکار کرے گا ہی کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ معراج والی بات تھی کہ دیکھو یہ تو محمد کیا بات کہتا ہے کہ ایک رات کے اندر وہ فلسطین گیا، فلسطین سے جا کے اس نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، وہ ایک فرشتے کے ساتھ تھا، اور وہ ایک سواری پہ تھا جس کا نام براق تھا، اور وہ سواری وہ آسمانوں سے آئی ہوئی تھی۔ تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کہی، ان کان قد قالہ فقد صدق، اگر تم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے اللہ کے نبی کے بارے میں اور انہوں نے حقیقتاً یہ بات کہی ہے، اس کے پہلے میں ان سے جا کے تصدیق کرواؤں کہ آپ نے یہ کہی ہے، انہوں نے سچ ہی کہا ہے اگر یہ بات کہی ہے۔ ایسا ایمان صحابہ کرام نے لا کے دکھایا
ایک ایک چیز پر، ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات. اور یہ چیز، یہ ہے وہ چیز کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دینے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا ایمان اور یقین اس پہ رہنا چاہیے. ہمارا جب ایمان اور یقین ڈگمگایا اس چیز پہ، ہم الفاظ میں تو کہتے ہیں ہمارا یقین ہے، جی یقین ہے. جب ہمارا ایمان اس چیز پہ کمزور ہوا، ہم دنیا میں کمزور ہوئے، ہماری دنیا میں طاقت چلی گئی، ہم ہباء منثورا ہو گئے. ہم وہ ہو گئے جن کے بارے میں صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی تھی، کیا اللہ کے نبی ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے اس دور میں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، تو ہم بڑے کمزور ہوں گے، ہم کم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدد میں تم لوگ اتنے ہوگے جیسے ایک جھاگ ہوتی ہے، لیکن جھاگ کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حقیقتاً بھی جھاگ ہی ہوں گے، کہ پھونک ماری اور وہ چلی گئی، وہ ختم ہو گئی. تکون غثاء کغثاء السیل، ایک طوفان میں جو جھاگ بنتی ہے نا، اس جھاگ جتنے زیادہ ہوگے لیکن کمزور بھی اس جھاگ جتنے ہی ہوگے، کوئی طاقت نہیں ہوگی. اور وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہی ہوا کہ ہماری لا مبدل لکلماتہ ہی والی چیز کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. جب ایمان کمزور ہوا تو ہمارا کوئی اس طاقت نہیں رہی، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ہم حقیقتاً غثاء کغثاء السیل بن چکے ہیں. ایک اور چیز ہے جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، اس کمزوری کے وقت میں کوئی بندہ یہ نہ کہے آپ کو عبادتیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، عبادتوں سے کیا ہونا ہے؟ اللہ سے دوری ہے تو ہم کمزور ہوئے ہیں نا. عبادت سے اللہ سے قربت ہوگی، اللہ کا قربت حاصل، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، تب ہمارا ذہن چلے گا دوسرے معاملات کے اندر بھی نا. اللہ سے دوری ہے تو شیطان ہمارا ذہن اور ہمارے دل کو دوسری چیزوں کی طرف ہی، فاسد چیزوں کی طرف ہی دے کے رکھے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے غالباً، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ ایک نیک آدمی ہے، اس کے دل کو خاص شیطان آ کے بہکاتا ہے، تو فاسد آدمی کا بارے میں کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس دل کو کیا کرے گا، وہ تو پہلے ہی فاسد ہے. شیطان کا تو کام فاسد دل کے ساتھ ہی نہیں، گمراہ دل کے ساتھ شیطان کا کام ہے ہی نہیں. وسوسے آنے ہیں تو آنے ہی ایک اچھے اور نیک آدمی کو ہیں، اور وہ اسی وجہ سے آنے ہیں کہ وہ نیک دین کو پکڑے ہوئے ہے. اور شیطان کا ہے کہ یہ معاملہ ہے شیطان کا کہ میں اس کو گمراہ کروں، تو اسی لیے تو اس کو وسوسے آ رہے ہیں. اس نے طاقتور رکھنا ہے اپنے آپ کو وہاں پر. تو یہ بات بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی عبادتوں سے کیا ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، یہ عمرے کر دینا، عمروں سے کیا ہوگا اور فلانا. اللہ کے بندے، ہم پہلے ہی اللہ سے دور ہیں، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں کمزور ہیں، تو کیوں نہ ہم قربت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ قربت تو حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی. جب قربت حاصل ہوگی تب اللہ تعالیٰ وہ والی طاقت عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا کر رکھی تھی کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک ملک کے پاس، وہ صرف یہ بات سن کے ڈر گیا کہ اس عرب کا وہ لشکر جو مدینہ میں ہوتا ہے وہ ہمارے سرحدوں پہ پہنچ گیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا ہمیں پتا چلا ہے تم لوگوں کا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے، ہم تو اس خون کا چسکا لینے آ گئے ہیں. روحیں کانپ گئی ان لوگوں کی، ایسی طاقت تھی اس وقت مسلمانوں کی، وہ اللہ کی قربت کی وجہ سے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نحن قوم، ہم ایسی قوم ہے، اعزنا اللہ بالاسلام. اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اسلام نہیں ہے. شیطان سے دور رہنا، اپنے ذہن کو پاک رکھنا اسلام نہیں ہے. ہم کیسے اللہ کی عبادت سے دور رہیں گے اور یہ دعویٰ کریں کہ جی میں تو بڑے زبردست اسلام پہ ہوں؟
اللہ کی عبادت حصہ ہے اس چیز کا. اگر ہم نے طاقتور ہونا ہے تو حصہ ہے اس چیز کا. آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان آج فجر کی نماز میں ایسے جمع ہونا شروع ہو گئے جیسے جمعے کی نماز میں جمع ہوتے ہیں تو دنیا پہ قابض ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. یہ آج بھی یہودی بات کہتے ہیں. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. اگر ہم اس کو تھامے رکھیں گے, ہم عزیز رہیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے, اللہ تعالی ہمیں منہ کے بل نیچے گرا دیں گے. تو یہ بہترین بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 100% ٹھیک بات کہی تھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ, اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے, من دون ہی, اس کے علاوہ, ملتحدا, کوئی حامی و ناصر. آگے ہم انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے, اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمن نفسه واستغفر الله انه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمین. یہ ایک اجلاس کا اعلان ہے, ایک روزہ اجلاس بروز جمعہ 6 شوال کو, رمضان عید کے بعد ہوگا انشاءاللہ. 6 شوال کو فضیلت الشیخ محمد فرقان, فضیلت الشیخ طاہر حنیف سلفی, معراج ربانی صاحب, یہ استراحت المتقی حی النہضہ میں ہوگا نماز عصر کے فوراً بعد. جمعے کے روز 6 شوال 4 اپریل استراحت الملتقی حی النہضہ میں نماز عصر کے بعد یہ پروگرام شروع ہوگا. بہت سارے اور مشائخ ہیں, معراج ربانی کے ساتھ شیخ انعام اللہ صاحب ہیں, شیخ زبیر احمد صاحب, شیخ محمد ذاکر امیر الحق مدنی صاحب. تو مشائخ ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. جو چاہتا ہے اس میں شرکت کرنا وہ صاحب شرکت کر لیں انشاءاللہ باذن اللہ. نیک مجلس ہوگی, دین کی مجلس ہوگی, کم سے کم فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شرکت ہو جائے گی, جو فرشتے دعا کریں گے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربونا صغارا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال, اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اگلا درس جو ہے اس کا ناغہ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ اگلا درس کب ہوگا؟ تقریباً 6 شوال کا ہی ہے. 6 شوال کا ناغہ ہوگا, اور اس کے بعد اس سے اگلا جمعہ جو ہے ہم لوگوں کا انشاءاللہ درس شروع ہوگا, اور وہ پھر واپس وہی وقت ہوگا 9:15 کا انشاءاللہ, صبح 9:15 کا وقت ہوگا. یہ والا رمضان میں وقت ہوتا ہے, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم لوگ واپس اپنی اس روٹین والے وقت پہ آ جائیں گے. 6 شوال کا ناغہ ہے جو کہ اگلا درس ہے. اس کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ, اس میں باذن اللہ ہم لوگ حاضری کے دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے, اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس رمضان کے, اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.